السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ پھر پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ جو فلاح پانے والے ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین، ان بے شک، ان الذین بے شک جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفر اپنا لیا، سواء برابر ہیں، یکساں ہیں، علیہم ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا کے الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال فرمائے گئے۔ ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے، انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، ان کو برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات ماننی نہیں ہے، تو اس کی ضد کا آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اور آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں ایک تیسرے گروہ کا بیان چل رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے نفس کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود انہی کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا۔ فی قلوبہم،
ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، کھوٹ ہے۔ فزادہم اللہ تو زیادہ کر دیا، فزادہم اللہ تو اللہ نے بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، مرضاً بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے، اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اعتبار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی کچھ آیتیں ہم نے ترجمہ کیا ہے اور تشریح کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھیں اور اچھے سے سنیں، اور اپنے دوست اور احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ جس کی سورۃ البقرہ میں اور قرآن میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے، ان میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔